مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ ایک دفعہ پھر پاسٹر نیّر بھٹی، اور یہ میرا تیسرا حصہ ہے اس میسج کا، سجدہ کس کو کرنا روا ہے، کس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو بت پرستی کے متعلق آج ہم مزید سیکھیں گے۔ یہ میرا تیسرا حصہ ہے، اس سیریز کا یہ تیسرا حصہ ہے، تیسری قسط ہے۔ میرے عزیزو، اس کے لیے جو ہم ریفرنس پڑھیں گے، پہلے دو جو میسج میں نے ویڈیو میسج دیے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں، میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہیں۔ میں سب سے ایز اے انسان ہوتے ہوئے، مسیحی ہوتے ہوئے پیار کرتا ہوں۔ آپ سب میرے بھائی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے بائبل مقدس کو فالو کرنا ہے، جو کچھ بائبل مقدس کہتی ہے ہم نے اس کے پیروکار بننا ہے۔ تو ایک بھائی ہیں، ان کا نام ہے آفتاب بشیر سہوترا۔ انہوں نے اپنے کمنٹس میں کافی اعتراضات کیے ہیں، اور انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہے، اور وہ ریفرنس خروج کی کتاب اس کا 25واں باب 18ویں سے 20ویں آیت میں انہوں نے دیا ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور سونے کے دو کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، اور ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ دیکھیں، یہ حوالہ ہم نے پڑھا، انہوں نے یہ حوالہ دیا، لیکن اس حوالے میں جو ہم نے پڑھا اس میں یہ لکھا ہے کہ عہد کا صندوق جو خدا نے بنوایا، خیمہ اجتماع میں رکھوایا، اس عہد کے صندوق کا جو سرپوش تھا، جو ٹیبل ٹاپ تھا، اس کا جو اوپر ٹاپ تھا، کپڑا تھا جس کو سرپوش کہا جاتا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ دو کروبی سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور دونوں کروبیوں کے ایک دوسرے کی طرف منہ ہوں۔ اس میں کہیں پہ بھی نہیں یہ لکھا ہوا کہ خدا نے یہ کروبی بنوائے، یہ فرشتگان بنوائے، یہ کروبی بنوائے تاکہ ہم سجدہ کریں۔ بالکل یہ ریفرنس ہے، مگر وہ کروبی بنائے تھے تاکہ وہ کروبی خیمہ اجتماع میں جو عہد کا صندوق ہے اس کی محافظت کریں، اس کو اپنے پروں سے ڈھانپیں۔ اور لکھا بھی ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ان دونوں کروبیوں نے اپنے پروں سے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ آج بھی اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو کروبیوں نے عہد کے صندوق کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا۔ تو اکثر لوگ جو ہیں یہ ریفرنس دیتے ہیں، دیکھیں جی خدا نے تو خود دو کروبی بنوائے تھے۔ تو بائبل مقدس میں یہ میرا چیلنج ہے بھائی آفتاب بشیر سہوترا صاحب، میری آپ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہم سیکھیں ان باتوں کو۔ دراصل باپ دادا سے ہمیں بت پرستی کا عادی بنا دیا گیا ہے، باپ دادا سے ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ ہم نے خود بت بنانے ہیں اور ان کے آگے سجدہ کرنا ہے، خود تصویریں بنانی ہیں، ان کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ اب اس ریفرنس میں کہیں بھی نہیں ہمیں ملتا کہ ہم ان کروبیوں کے آگے سجدہ کریں۔ دوسرا ریفرنس جو اس بھائی نے دیا وہ گنتی کی کتاب میں سے جو کمنٹس میں ہم نے دیکھا، گنتی کی کتاب میں سے اس کا 21واں باب 9ویں آیت، اس میں لکھا ہے، چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس نے سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ بچ گیا۔ خدا نے کہا کہ اس کی طرف دیکھو، موسیٰ سے کہا کہ تم ان کو کہو کہ اس کی طرف دیکھو، دیکھنے کا کہا گیا ہے۔ یہ بلی ہے، اور بلی کے اوپر اس کو پیتل کے سانپ کو لٹکا دیا اور کہا گیا کہ اس کی طرف دیکھو۔
اب دیکھنے میں اور سجدہ کرنے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ یہ دو ریفرنس ہیں جو بہت سارے ہمارے بھائی ریفرنس دیتے ہیں جن کو بت پرستی کرنے کی عادت ہے۔ میں کسی جماعت، کسی مشن، کسی فرقے کا نام نہیں لوں گا، مگر میرے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کو یہ عادت پڑ چکی ہے کہ وہ خود بھی بت پرستی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ حوالے دے کے، ان پڑھ لوگوں کو یہ حوالے دے کے جو کم پڑھے لکھے ہیں یہ بتاتے ہیں دیکھیں جی بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس حوالے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے یا موسیٰ نے کہا ہو کہ وہ جو بلی کے اوپر سانپ لٹکایا گیا ہے، بلی کے اوپر جو لٹکایا گیا ہے اس کے آگے جا کے آپ جھکیں یا سجدہ کریں؟ لکھا ہے اس کی طرف دیکھو۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی بچہ ہمارے ہاں شرارت کرتا ہے تو اگر وہ بچہ ہم اسے پیار سے سمجھاتے ہیں، پھر سختی سے بھی سمجھاتے ہیں، اور جب پکڑ کر کوئی ڈنڈا اس کو دکھائیں کہ یہ دیکھو یہ ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کو دیکھو، تو وہ بچہ ڈر جاتا ہے، دوبارہ وہ شرارت نہیں کرتا۔ اسی طرح خدا نے بھی یہی کچھ کیا۔ موسیٰ سے کہا کہ بلی پر سانپ بنوا کے، جو پیتل کا سانپ ہے، اور نئے عہد نامے میں کہا گیا ہے کہ جس طرح موسیٰ نے بیابان میں بلی کے اوپر سانپ کو سر بلند کیا، پیتل کے سانپ کو اونچے پر چڑھایا، اور لوگوں نے اسے دیکھا، اور جس نے دیکھا وہ بچ گئے، ڈسے ہوئے سانپوں سے بچ گئے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ نہیں بچے، اور نئے عہد نامہ میں یہ بتایا گیا ہے اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ یہ یسوع مسیح کی نبوت اپنے بارے میں ہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ میرے عزیزو، اس میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے آگے بلی کا جو سانپ ہے اس کے آگے آپ سجدہ کریں، یا عہد کے صندوق کے اوپر جو کروبی ہیں ان کے آگے ہم سجدہ کریں؟ کیوں ہم گناہ کرتے ہیں؟ ایک تو ہم گناہ کے مرتکب ہیں، دوسرا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے آیت با آیت ہم پیش کرتے ہیں، اور وہ آیتیں، وہ دلیلیں بھی کمزور ہیں، ان میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ ایک تو ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور اس چوری، اس گناہ کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ پہ جھوٹ، 100 سے زیادہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس بات کو سمجھیں۔ میری کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس بت پرستی سے ہم نکلے۔ کب تک ہم یہ بت پرستی کرتے رہیں گے؟ یہ بت پرستی آپ کو پتہ ہے کہاں سے چلی ہے؟ یہ روم سے چلی ہے۔ جب رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن بادشاہ کنورٹ ہوا تو شاگردوں کے بعد کی، یہ کافی دیر بعد کی بات ہے، تقریباً 3 صدی کی بات ہے۔ جب وہ کنورٹ ہوا تو وہ بت پرست تھا، اس کا سارا ملک جو ہے وہ بت پرست تھا۔ یہ بت پرستی، یہ تصویر پرستی اس وقت ہمارے مسیحیت میں داخل ہوئی، اور رومن لوگ جب کنورٹ ہوئے، رومی لوگ جو کنورٹ ہوئے، رومن کیتھلک اسی سے نکلی ہے، اور پھر رومن کیتھلک بھائیوں نے وہی چیزیں اپنا لیں۔ مقدسہ مریم نے کب کہا ہے کہ اے میرے لوگوں میرا مجسمہ یا میری تصویر بنا کے اسے سجدہ کرو؟ یسوع مسیح نے کب کہا ہے کہ اے میرے لوگوں میری تصویریں بناؤ اور میرے مجسمات بنا کے سجدہ کرو؟ ہم نے مقدس پطرس اور مقدس لوکا اور مقدس انتھنی، پتہ نہیں کون کون سے مقدسین کے مجسمات اور سٹیچوز بنائے ہیں، اور پھر ان کی سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان کا دفاع کرنے کے لیے ہم باتیں بھی گھڑتے ہیں۔ خدا را ہم ہمیشہ کی آگ سے بچیں، ہمیشہ کی جو دوسری موت کہا گیا اسے بچیں۔ پادریوں کا، پاسٹرز کا اور میرا اور خادمین کا کوئی کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ تیسرا ریفرنس ہم پڑھیں گے حبقوق کی کتاب، اور لکھا ہے حبقوق کی کتاب اس کا 2 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، کھدی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا، ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ۔ ہم وہ مورت بناتے ہیں اور پھر اس کے لیے ہم جھوٹی تعلیم بھی گھڑتے ہیں کہ اتنی دفعہ اس کے آگے بیٹھ کے نوینہ کریں گے، پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ یہ وہی بات کر رہا ہے۔
اور ढाली हुई मूरत और झूठ सिखाने वाले से क्या फ़ायदा कि उसके बनाने वाला उस पर भरोसा रखता है। आगे सुने। और लिखा है, इन गूंगे बुतों को बनाता है, गूंगे बुतों को बनाता है, उस पर अफसोस जो लकड़ी से कहता है जाग। लकड़ी की, पत्थर की, मिट्टी की, चौक की, धात की बनी हुई बुतों और मूर्तों से कहता है जाग। वो तो बेज़बान पत्थर से बनी हैं और बेज़बान पत्थर से कहता है कि उठ। क्या वो तालीम दे सकती हैं? आज भी हम उनके आगे जानते हैं। हमारी मसीहत में बहुत सारे लोग मरियम बाद में जाते हैं और नीचे लेट लेट के जाते हैं, ट्रॉलियों पे जाते हैं, पैदल जाते हैं बुतों के आगे। वहाँ पे ज़िंदा मुक़द्दसा माँ मरियम नहीं है। ज़िंदा लोग हमेशा आसमान पर होते हैं। ज़िंदा और पाक और मुक़द्दस लोग आसमान पर होते हैं, वो नीचे नहीं होते। क्या वो तालीम दे सकते हैं? सवाल करता है हबक्कूक, क्या वो तालीम दे सकते हैं? मैं आपसे भी ये सवाल करता हूँ, क्या ये तस्वीर, क्या ये मुजस्मे, ये स्टैचू, ये बुत तालीम दे सकते हैं? देखो वो तो सोने और चांदी से मढ़ा है, लेकिन उसमें मुतलिक दम नहीं। वो सोने, चांदी और चौक और पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है, उसमें मुतलिक दम नहीं। अगर आप जब जाते हैं, जब मेले होते हैं, मेलों के ऊपर उनके पास जाते हैं या आम टाइम में जाते हैं, तो क्या वो बोलते हैं? क्या उनमें दम है? क्या वो आपकी बात का जवाब देते हैं? आखिरी हवाला पढ़ूँगा। मुकाशफ़ा यूहन्ना आरफ़ की मार्फत लिखा गया मुकाशफ़ा, उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा। लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और झूठों का हिस्सा आग और गंधक होगा। हालेलुया। सुन लें, वो लोग जो बुत परस्ती करते हैं, तस्वीर परस्ती करते हैं, वो सुन लें। बुज़दिलों, बेईमानों, घिनौनों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलती हुई झील होगा। सुन लें, ये कोई पादरियों की तालीम नहीं, ये किसी एक शख्स की तालीम नहीं, बल्कि ये खुदा की तालीम है। खुदा की तालीम है। खुदारा फिर हाथ जोड़ता हूँ, तौबा कर लें इस चीज़ से। और लिखा है, ये दूसरी मौत है। ये दूसरी आग और गंधक की जो झील है, ये दूसरी मौत होगी, ये दूसरी मौत होगी। मेरे जीज़ो, आज जो हमारे घरों में यीशु मसीह की तस्वीर हैं, आप नेट पे इसको सर्च करके देखें। ये जीसस फ़िल्म के जो करैक्टर हैं, जो मुक़द्दसा मरियम की का किरदार है, वो महज़ एक हीरोइन है, महज़ एक गोरी है। यीशु मसीह का किरदार 4-5 जो फ़िल्में बनी हैं, मुख्तलिफ़ गोरों ने किया हुआ है, और वो गोरे हाथ जोड़ के हम सब के आगे कह रहे हैं, हमारी वर्शिप ना करें, हम यीशु नहीं हैं, हम हकीकत में मसीह नहीं हैं, हम तो आम इंसान हैं, हमारी वर्शिप ना करें, हमारे आगे सजदे ना करें। वो आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, पर आप इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। खुदारा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके आगे मिन्नत करता हूँ, छोड़ दें इस बुत परस्ती को और बाहर आ जाएं, तौबा कर लें। आज भी खुदावंद बाहें फैलाए खड़ा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। वो माफ़ करने के लिए तैयार है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इस कलाम के वसीला से मैं फिर कहता हूँ, मेरी किसी के साथ कोई अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ये मैसेज जो खुदाम देते हैं वो आपकी भलाई के लिए और सीखने के ताल्लुक़ से हैं। ये बातें हमें आज तक सिखाई ही नहीं गई। इसलिए नहीं सिखाई गई क्योंकि इन मेलों से, इस बुत परस्ती से काहिनों को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। काहिन हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपया कमाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि चलें ठीक है, ये काम जारी है, इसको जारी रहने दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन।